अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमिन फला इस्म अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो टॉपिक है, वो मौजू है कि कुर्बानी करने के कितने दिन हैं। क्या कुर्बानी करने के 3 दिन हैं? क्या कुर्बानी करने के 4 दिन हैं? इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन को कुर्बानी किया करते थे? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सही हदीस से कुर्बानी करना किस दिन साबित है। इसी तरह से जो लोग 4 दिन कुर्बानी की दलील देते हैं, वो कुरान की किन आयतों से और उसकी किस तफसीर से, किन की तफसीरों से वो ये दलील देते हैं कि कुर्बानी के 4 दिन हैं। इस बात की भी मैं वजाहत करना चाहूंगा। इसके बाद मैं आखिर में उन हजरात के भी दलाइल का तहकीकी जायजा आपके सामने लूंगा जो लोग हदीस से साबित करते हैं 4 दिन कुर्बानी करने के। इसी तरह से मैं इसके अंदर यह भी बताना चाहूंगा कि सहाबा के सही अकवाल 3 दिन कुर्बानी करने के हैं या 4 दिन कुर्बानी करने के हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं एक तालिबे इल्म हूं और आप तक पूरी दलील के साथ, पूरे हवाले के साथ मैं बात अपनी रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आपने कई कुतुब हदीस के अंदर आपने ये बात देखी होगी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से किताबें लिखी हैं 4 दिन कुर्बानी करने के ताल्लुक से, और उसके अंदर उन्होंने ज़ईफ रवायतों को, मौजू रवायतों को दलील बना करके और यहां तक फतवा दिया है कि कुर्बानी करने के 4 दिन हैं। इसी तरह से आइए हम ज्यादा वक्त न लेते हुए आपके सामने रखते हैं कि कुर्बानी करने के 4 दिन के दलाइल पे कुरान की कौन कौन सी आयतें लोग पेश करते हैं। इस ताल्लुक से सबसे पहली दलील पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमिन फला इस्म अलैहि, कि अल्लाह की याद इन गिनती के चंद दिनों में करते रहा करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाएं उस पर भी कोई गुनाह नहीं। देखिए सूरह अल-बकरा आयत नंबर 203 की आयत है, और ये आयत उन लोगों के लिए है जो लोग हज के अरकान पूरे करने के लिए मक्का पहुंचते हैं, फिर वहां से उन लोगों के लिए 3 दिन मीना में ठहरना होता है। उस ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर फरमा रहा है कि अगर कोई 3 दिनों के अंदर वापस अगर जल्दी चला जाए तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। यानी 3 दिन रह करके मीना में शैतान को कंकरिया वगैरह मारना होता है, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रुखसती दी है कि अगर कोई 12वीं तारीख को शाम को अगर वो कंकरी मार करके और इस तरह से तवाफे विदा करके अगर वो वापस जाना चाहता है, अपने सफर पर अपने घर लौटना चाहता है, तो वो जा सकता है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह से उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ताखीर करके, यानी 13 तारीख को भी रुक करके कंकरी मार करके और
तवाफ विदा करके अगर वो जाना चाहता है तो वो भी ताखीर लेट करके जा सकता है, उसके लिए भी कोई गुनाह नहीं है। तो ये अय्याम तशरीक, अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक है, यानी 11, 12, 13 जिलहिज। इसके अंदर मुफस्सरीनों के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि इन दिनों में कहा जाता है कि ये यौम तशरीक के दिन हैं और ये हाजी लोगों के लिए जिक्र व अज़कार करने के दिन हैं कि वो जब शैतान को कंकरी वगैरह मारते हैं तो अल्लाह अकबर कह करके मारते हैं मीना में रह करके। ये उनके लिए इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है। और इसी तरह से मुफस्सरीन ने इस आयत के तफसीर में अलग अलग अक़वाल बयान किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इससे 4 दिन कुर्बानी करने की दलील लेना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4 दिन कुर्बानी करने के ताल्लुक से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उन हाजी हजरात को कहा जा रहा है, उनको रुखसती दी जा रही है। आप देख सकते हैं सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1949, सुनन निसाई में हदीस नंबर 3019, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 3015 वगैरह पर इसके अंदर हाजी लोगों को ही कहा जा रहा है कि जो जल्दी करें उन पर भी कोई गुनाह नहीं है, और कोई अगर ताखीर भी कर ले तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह से अय्यामी तशरीक 11, 12, 13 जिलहिज्जा में जिक्र इलाही करना सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम को कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया है। इन अय्याम में कि तमाम तशरीक के दिनों में कुर्बानी करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म नहीं दिया है सही हदीस के अंदर, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा मालिक और औस इब्नुल इरसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान करने का हुक्म दिया। मीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान करने का हुक्म दिया कि जाओ ऐलान कर दो कि जन्नत में सिवाय मोमिन के कोई और नहीं जाएगा। और मीना के दिन यानी तशरीक 11, 12, 13 के दिन ये जो है खाने पीने के दिन हैं, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1142, इसी तरह से 2679 पर देख सकते हैं। इस रवायत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवायत के अंदर अपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि ये अय्याम तशरीक जो हैं ये खाने पीने के दिन हैं, यानी इसके अंदर कोई रोजा न रखे। इसी तरह से दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा का दिन और यौमुन नहर 10 जिलहिज्जा कुर्बानी का दिन है और अय्याम तशरीक का दिन है। हम अहले इस्लाम की ईद है और ये खाने पीने के दिन हैं। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 2419 और सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 773, इसी तरह से सुनन निसाई में हदीस नंबर 3007 वगैरह में देख सकते हैं। इसमें भी 4 दिन का जिक्र नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमाया कि अरफा का दिन और नहर यानी 10 जिलहिज कुर्बानी का दिन है और अय्याम तशरीक का दिन अहले इस्लाम की ईद है और ये खाने पीने का दिन है। यानी अय्याम तशरीक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जिलहिज्जा के बाद खाने पीने के दिन करार दिया कि ये खाने पीने का दिन है, यानी इसमें कोई रोजा वगैरह न रखे। और इसी तरह से इसको दलील बना करके कि अय्याम तशरीक कुर्बानी करने का दिन है, यह कहना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से इस हदीस में साफ तौर से फरमा दिया कि अय्याम तशरीक खाने पीने का दिन है। अगर कुर्बानी करने का दिन होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 जिलहिज्जा को यौमुन नहर का नाम दिया, उसी तरह तशरीक के दिनों को भी नहर का दिन करार देते। और यह भी मालूम हुआ कि ईद के दिन कुर्बानी करना
है, यानी 10 दिलहिज्जा को ईद का दिन, ईद की नमाज पढ़ करके कुर्बानी करना है और इसमें रोजा नहीं रखना है, और तशरीक के दिनों में भी रोजा नहीं रखना है, बल्कि ये तशरीक के दिन जो है खाने पीने के दिन है, और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है इन दिनों के अंदर। हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर तकबीर कहें, जिक्र करें। इसी तरह से और भी मुकामात पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और अज़कार करें, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1141 और 2677, 2678 पर देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर फरमाया सूरह हज में आयत नंबर 28 में, वज़्कुरुल्लाहि फी अय्यामी मालूमात अला रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिनहा वअतिमू लबहीस अल फकीरू। वह चंद मालूमात दिनों में उन पालतू चौपाओं यानी जानवरों पर उसका नाम यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जिक्र करें जो उसने उन्हें दिए हैं, बस तुम उनसे खाओ और तंगदस्त फकीरों मोहताजों को भी खिलाओ। ये आयत वाज़ेह नस है कि अय्याम मालूमात कुर्बानी के दिन है, लेकिन अय्याम मालूमात से कितने दिन हैं, कौन कौन से दिन हैं, यानी कौन कौन से दिन मुराद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सही हदीस से साबित नहीं है। और इस आयत की तफसीर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है कि अय्याम मालूमात से मुराद जिलहिज्जा के 10 दिन हैं और अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और लोग इन बुजुर्गों की तकबीर सुनकर तकबीर कहते, जैसा कि ये रवायत सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 969 से पहले है, लेकिन ये रवायत बेसनद होने की वजह से ज़ईफ है। बाकी पहली दिलहिज्जा से लेकर के 10 दिलहिज्जा तक की बहुत ज्यादा फजीलत है, पहली दिलहिज्जा से लेकर के 10 दिलहिज्जा तक की बहुत ज्यादा फजीलत है, और इसके अंदर जिक्र और अज़कार नेक अमाल करने का बहुत ज्यादा फजीलत बयान किया गया है, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 969 पर देख सकते हैं। इस हदीस से भी पता चला कि सबसे अफजल दिन 10 दिलहिज्जा है। 10 दिलहिज्जा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे। मैं आगे ये भी बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से अय्याम मालूमात और अय्याम मादूदात के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अय्याम मालूमात और अय्याम मादूदात कुल 4 दिन हैं। चुनाचे अय्याम मालूमात यौम नहर 10 दिलहिज्जा और इसके बाद के 2 दिन यानी 10, 11, 12 दिलहिज्जा के अय्याम हैं, और अय्याम मादूदात यौम नहर 10 दिलहिज्जा के बाद 3 दिन 11, 12, 13 दिलहिज्जा हैं। तफसीर इब्ने अबी हातिम के अंदर 14,728 पर देख सकते हैं। इसी तरह से तफसीर इब्ने कसीर में इसके सनद में मोहम्मद बिन उजलान मदनी सदूक रावी है, और इसको तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। बाकी तमाम रावी शिका हैं, सच्चे हैं। तो इससे भी पता चला कि अय्याम तशरीक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित नहीं है सही हदीस से कि कुर्बानी करने के कितने दिन हैं, लेकिन इसके अंदर सहाबा के मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं, और उसी में से अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अकवाल हैं वो सही सनद के साथ मौजूद हैं। उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के वजह से वो तमाम रवायतें भी हसन दर्जे की हो जाती हैं जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आई हुई हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आई हुई हैं, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आई हुई हैं। इसी तरह से दिगर सहाबा से जो 3 दिन के ताल्लुक से आई हुई हैं कि 10 दिलहिज्जा के बाद से कुर्बानी यानी यौम नहर के दिन, यौम तशरीक में कुर्बानी करने के 2 दिन हैं, यानी 10 दिलहिज्जा के बाद से 11 तारीख और 12 तारीख
یہ قربانی کرنے کے دن ان صحابہ کے صحیح اقوال سے ملتے ہیں۔ اب اس کو کچھ لوگ اس پر جرح کر کے اس کی سند کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو، جبکہ سند کے اعتبار سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کردہ قول ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تمام روایتیں بھی شواہد کی بنا پر صحیح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ کے سامنے صحابہ کے کچھ صحیح اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو شواہد میں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے وجہ سے وہ بھی حسن درجے کی ہو جاتی ہیں، اور یہ اثر واضح دلیل ہے کہ ایام معلومات قربانی کے دن 3 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کرنے کے دن ہیں۔ 13 ذی الحجہ کا دن ایام معدودات تکبیرات کے ایام میں دنوں میں شامل ہیں۔ معلومات ایام قربانی میں داخل نہیں۔ اس موقف کی تائید سپورٹ آئندہ صحابہ کے قول سے ہوتی ہے، یعنی صحابہ کے قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایام تشریق کے اندر جو قربانی کرنے کے دن ہیں وہ 10 کے علاوہ 11 12 ہیں، 13 نہیں ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الا ضحی یومان بعد یوم الا ضحی، عید الاضحیٰ کے 2 دن بعد تک قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ الموطا کے اندر حدیث نمبر 1071 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 297 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہو، اور اس تعلق سے شیخ کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، میں اس کے بارے میں بھی آگے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، دلیل پیش کرنی چاہیے۔ جب ان کا یہ صحیح قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تو اس میں یہ خیال لگانا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ فتویٰ دیا ہو اور بعد میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر کے 4 دن کی اس نے بات کہی ہو، تو یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آئیے دوسری دلیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، النہر ثلاثۃ ایام، قربانی 3 دن ہے۔ الاحکام القرآن تحاویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 اور حدیث نمبر 1569 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی سند حسن ہے شواہد کے بنا پر۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، النہر یومان بعد النہر وافضلها یوم النہر، یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی 2 دن ہیں، یعنی 10 11 12۔ 10 ذی الحجہ کو لے کر کے قربانی 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحیح قول ہے، کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ قربانی کے دن ہیں، اور یوم النہر 10 ذی الحجہ کی قربانی افضل ہے۔ احکام القرآن تحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 اور 157 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول ہیں، ایک 4 دن کا قول ہے اور ایک 2 دن کا قول ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد سے قربانی کے 2 دن ہیں، 10 اور 11 اور 12۔ تو اس کی جو سند ہے یہ حسن درجے کی ہے، لیکن جو 4 دن کی جو اس کی سند ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ بھی میں آگے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عذبہ بعد النہر یومانی، قربانی یوم النہر کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہیں۔ دیکھیے احکام القرآن تحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، اسی طرح سے 1576 پر، اور اس کی بھی سند شواہد کے بنا پر صحیح ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن قربانی کے دنوں کے کچھ آثار، کچھ اشارے ملتے ہیں صحیح حدیث سے۔ عبداللہ ابن قرط
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم ایامی ان اللہ یوم النحر ثم یوم الکر، اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر 10 ذی الحجہ سے اگلا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1765، اسی طرح سے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2917، اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221، سنن کبری البیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 241، حدیث نمبر 4098 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنے کے جو دن ہیں یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد اگلا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ یہ 2 دن تو یہ حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں یہ صحابہ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے اقوال سے ثابت ہیں کہ قربانی کرنے کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا دن 10 ذی الحجہ میں شامل ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے جو نیک اعمال کرنے کی جو زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے اس میں یہ 10 ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ اس اعتبار سے 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے عظیم ترین دن ہیں یہ 10 ایام، 10 دن، 10 ذی الحجہ تمام دنوں سے عظمت والا دن ہے، لہذا اسی دن کے جملہ اعمال صالحہ سمیت قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ اس کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 11 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے دن ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں جانور ذبح کرتے تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5552 پر۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2811، سنن نسائی حدیث نمبر 1590 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3161 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے 10ویں ذی الحجہ کے دن۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے لوگوں کو نماز عید پڑھائی، پھر جب خطبہ اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھا ذبح کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ دیکھیے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229، سنن کبری البیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 264، اور اس کی بھی سند حسن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھا منگوا کر کے اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح سے قربانی کا پہلا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے اس دن یعنی عید الاضحیٰ کو سب سے پہلے جس کام سے شروعات کریں گے وہ نماز پڑھنا ہے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ چنانچہ جس نے یہ عمل کیا اس نے ہماری سنت کو اختیار کیا، اور جس نے یعنی نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا وہ محض اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے وقت سے پہلے عید گوشت پیش کرتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5560، 5546 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1961، 5059 اور 5069، اسی طرح سے 5073، 5075 اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2800 پر۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے یہ عمل کیا، کون سا عمل؟ کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سننے کے بعد جانور کو ذبح کیا، قربانی کی، اور اس کو ہی اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہماری سنت پر عمل کیا،
اس نے ہمارے سنت کو اختیار کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اور دلیل 3 دن قربانی کے تعلق سے ملتی ہے۔ اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ عمرہ سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، سچ کہا عبداللہ نے، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ چند لوگ دیہات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے عید الاضحیٰ میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ لوگ محتاج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن تک کے لیے رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک کے لیے قربانی کا گوشت رکھ لو، باقی خیرات یعنی صدقہ کر دو تاکہ یہ محتاج بھوکے نہ رہیں اور ان کو بھی کھانے کو گوشت ملے۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کا مسکیجہ بناتے تھے، یعنی پانی پینے کے لیے اس میں پانی جمع کرتے تھے مسکیجہ بنا کر کے، تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنی قربانیوں کا مسکیجہ بناتے تھے، یعنی اس کی کھال کا، ان کی کھالوں کی، اور ان میں چربی پگھلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، آپ نے تو منع فرمایا قربانیوں کا گوشت رکھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو منع کیا تھا ان محتاجوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے، اب کھاؤ اور رکھو، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1971، اسی طرح سے 5103، 1974، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2812، سنن نسائی میں حدیث نمبر 4432 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ پہلے لوگ قربانی کا گوشت جمع بھی کرتے تھے، پھر کچھ لوگ محتاج جب آ گئے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس میں شریک ہونے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محتاجوں کی وجہ سے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی 3 دن رات سے زیادہ گوشت جمع نہ کرے۔ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لوگ آئے تو ان کو بھی گوشت مل سکے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے 3 دن سے زیادہ گوشت کو جمع کرنے سے منع کیا تھا۔ لہذا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی کہ تم لوگ 3 دن سے زیادہ گوشت کو جمع بھی کر سکتے ہو اور محتاج غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے دن کو تو برقرار رکھا 3 دن تک، لیکن قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے اور اس کو کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی رخصتی دے دی کہ جو چاہے 3 دن سے زیادہ بھی جمع کر سکتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5569 پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے دن کو برقرار رکھا، لیکن قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، قربانی کے آثار جو ملتے ہیں قربانی کے ایام کے تعلق سے، وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن صحیح حدیث سے آثار ملتے ہیں، اور افضل ہے 10ویں ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا۔ نماز پڑھنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھیں، برقرار رکھیں۔ باقی جو صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہیں وہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہیں، اور کچھ اہل علم نے جو اختلاف کیا ہے، جو فتویٰ دیا ہے کہ قربانی 4 دن ہے، ان کا جو یہ فتویٰ ہے یہ بھی اجتہادی فتویٰ ہے۔ اصول دیکھیے، حدیث کے جو اصول ہیں اگر اس کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر کے اگر اجتہاد کرتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اہل علم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس اصول کو سائڈ میں رکھ کر کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اجتہاد کیا، جس کے بنا پر اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔
اس اختلافات سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین بات یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندگی بھر 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ جو نماز کے بعد جانور کی قربانی کرے گا اس نے میری سنت کو اختیار کیا. تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کے دن قربانی کیا کرتے تھے. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن ہی قربانی کیا کریں, اور اگر کسی سخت مجبوری کے تحت تاخیر کرنا پڑے تو 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ تک تاخیر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. میرے جس دوستوں اور بھائیوں, اپنے قربانی کی حفاظت کریں. قربانی ایک عبادت ہے, اس کی حفاظت کریں اور خود قربانی کریں. کسی اور سے قربانی کرانے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کے دن ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کر لیا کرتے تھے, یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے. تو یہ بہانہ نہ رکھیں کہ آج فلاں کی طرف سے کر لیں 10ویں ذی الحجہ کے دن اور 11ویں ذی الحجہ کے دن دوسرے کے طرف سے کریں گے, یا اسی طرح سے 10ویں ذی الحجہ کے دن جانور مہنگے ملتے ہیں تو 11-12 کو جانور سستا ملیں گے, اس سمے ہم خرید کر کے کر لیں گے. اس طریقے سے بہانی بازی نہ کریں. یہ استطاعت کے اوپر ہے, یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. آپ کے اندر استطاعت ہے جانور خریدنے کی تو آپ جانور خرید کر کے 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں. اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر سے ساقط ہے قربانی کرنا, واجب اور فرض نہیں ہے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں, قربانی کرنا سنت 10ویں ذی الحجہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے, اس لیے 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں. اور قربانی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے سب سے آسان دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, اور یہی تعلیم آپ نے دی ہے, اور یہی پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے, جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں, میں دوسری نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ اجتہادی خطا کرنے کے بنا پر یہ فتویٰ دیے ہیں کہ قربانی کرنے کے 4 دن ہیں, اور جو دلیل وہ دیتے ہیں حدیث سے, اس کی بھی تحقیقی جائزہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.